بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری امت کو بخش دیا، بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے رسول اللہ مبارک کی خدمت میں پیش کر دیا، بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا، بالکل ٹھیک ہے۔ کسی نبی، کسی ولی، کسی صحابی، کسی کے رحمان کے لیے نظر مانی ہے کہ میں کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی، تو بہرحال نظر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم۔ اذ قالت امرأة عمران رب، اس وقت کو یاد کرو جب عمران کی اہلیہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی کہ اے میرے پروردگار، انی نذرت لک ما فی بطنی، بے شک میں نے منت مانی ہے تیرے لیے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، محررا، آزاد کیا ہوا، فتقبل منی، بس تو مجھ سے قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے عیسائیوں کے عقائد کی تردید اور ان کے اندر جو خامیاں پائی جاتی ہیں اس کے لیے تمہید کے طور پر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اور عمران کی آل کا ذکر فرمایا تھا، اور بنیادی بات یہ سمجھائی تھی کہ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ بعض کی اولاد ہے۔ اب رب العالمین وحدہ لا شریک نے حضرت مریم کی ولادت کا ذکر کیا ہے۔ عمران، کل کے درس میں نے عرض کیا تھا کہ 2 عمران گزرے ہیں، مشہور 2 عمران ہیں۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے، اور حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران ہے، اور دونوں کے درمیان مفسرین فرماتے ہیں کہ تقریباً 1800 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت مریم، ان کی والدہ حنہ بنت فاقوزہ، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ ایک دن یہ بیٹھی ہوئی تھی تو چڑیا اپنے بچے کو دانہ کھلا رہی تھی۔ عربی کا محاورہ ہے الحدیث بالحدیث یذکر، بات سے بات یاد آ جاتی ہے۔ جب ایک ماں کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو دانہ کھلا رہی ہے تو اس کا مامتا بھی جاگ اٹھا اور وحدہ لا شریک کے سامنے آہوزاری کرنے لگی کہ پروردگار، اگر مجھے بھی تو اولاد عطا فرما دے تو میں بھی اسی طرح۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امید عطا فرما دی، جیسے ہی امید سے ہوئی تو انہوں نے نظر مان لی، فرمانے لگی کہ الہ العالمین انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے یہ میں نے تیرے لیے آزاد کر دیا ہے، اس سے میں دنیا کا کوئی کام نہیں کرواؤں گی، وہ صرف بیت المقدس کی خدمت، دین کا کام کرے گا، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرے گا۔ نظر ہماری شریعت میں بھی ایسی نظر ماننا بالکل جائز ہے،
اگر کوئی اپنی اولاد کے لیے نظر مان لیتا ہے کہ پروردگار تو نے مجھے بیٹا عطا فرمایا تو اس کو میں عالم دین بناؤں گا، حافظ قرآن بناؤں گا، تیرے دین کے لیے اس کو میں فارغ کر دوں گا، یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن صرف اتنی بات ذہن میں رہے کہ نظر وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کے لیے ہو، اور اگر کسی گناہ کی بات کی نظر کوئی مانے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی، بلکہ واجب ہے کہ اس نظر کو توڑ دیا جائے۔ ایک شخص نظر مان لیتا ہے، منت مان لیتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے گفتگو نہیں کرنی، اس سے بات نہیں کرنی، یہ ناجائز ہے، اس کو فوراً اپنی نظر توڑ دینی چاہیے۔ اور نظر کے لیے وہی کفارہ ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ قسم کا جو کفارہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، کھانا کھلانا یا 3 دن روزے رکھنا، یہ قسم کا کفارہ ہے، یہی نظر کا کفارہ ہے۔ اگر غلط نظر مان لیا ہے، نافرمانی کا نظر مان لیا ہے، شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی کی نظر مان لی ہے تو اس نظر کو توڑ دینا چاہیے اور اس کی جگہ کفارہ دے دینا چاہیے۔ نظر صرف اور صرف یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے، اس لیے غیر اللہ کے نام پر نظر اور نیاز یہ ناجائز ہے۔ نظر صرف اللہ کے نام پر ہے، نہ سیدنا علی المرتضیٰ کے نام پر ہے، نہ امام حسین کے نام پر ہے، نہ کسی تیسرے شخص کے نام پر ہے، کسی نبی کے نام کی نظر بھی نہیں ہے۔ یہ جی پیرانی پیر کی نظر ہے، پیرانی پیر کی نظر بھی نہیں ہے، نہیں، نظر صرف کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ انی نذرت لک ما فی بطنی، اور آگے انشاءاللہ سورہ مریم میں آئے گا، حضرت مریم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی آئے اور کہے کہ یہ بچہ کہاں سے، تو آپ کہہ دینا کہ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے کہ میں کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی۔ تو بہرحال نظر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ اس میں غیر اللہ کے نام پر نظر ماننا، منت ماننا اور یہ چیزیں کرنا، یہ جی حضرت داتا صاحب کے نام پر یہ ہمارا یہ جانور ہے اور یہ فلانی چیز ہے اور یہ دیگ ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، یہ مسئلہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں۔ خدا را نظر صرف اللہ کے نام پر مانیں، ہاں ثواب آپ کا جو جی چاہے، ثواب جس کو چاہے آپ دے سکتے ہیں، ایصال کر سکتے ہیں۔ مثلا میں نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور میں کہتا ہوں یا اللہ اس 2 رکعت نفل کا ثواب میں نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو بخش دیا، بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے رسول اللہ مبارک کی خدمت میں پیش کر دیا، بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا، بالکل ٹھیک ہے۔ کسی نبی، کسی ولی، کسی صحابی، کسی کے ہاں بھی پیش کر دیں، بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے۔ ہاں یہ کہنا کہ یہ 2 رکعت نماز میں پڑھ رہا ہوں پیرانی پیر کے لیے حرام ہے، یہ 2 رکعت نماز میں پڑھ رہا ہوں رسول اللہ مبارک کے لیے، نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، ثواب جس کو چاہیں دے دیں۔ ایسے ہی صدقات وغیرہ میں ہے، آپ صدقہ دیں، دیگ دیں، آپ بکرے ذبح کریں، گائے ذبح کریں، اونٹ ذبح کریں، جو مرضی کریں، کریں کس کے نام پر؟ اس کو مختص اللہ کے نام پر کریں، اور پھر اس کا ثواب جس کو آپ کا جی چاہتا ہے آپ اس کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں، لیکن ہو کس کے نام پر؟ اللہ وحدہ لا شریک کے نام پر۔ تو حضرت حنہ بنت فاقوس یہ کہہ رہی ہے کہ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، یا اللہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے یہ میں نے تیرے لیے آزاد کر دیا ہے، فتقبل منی۔ یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ عبادت کر لی بس، ہم تو سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے ذمہ فارغ، نہیں، فتقبل منی، یا اللہ تو قبول فرما لے، قبول بھی کر لے، کیوں؟ اس کی مرضی ہے، وہ محتاج نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہاتھ یوں کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ بس کسی نے کچھ رکھ دے تو فوراً رکھ لیں گے، مرضی ہے اس کی۔ اللہ نہ کرے ہماری عبادت تو ایسی ہے کہ خدا نہ خاصا ہمارے منہ پر نہ دے ماری، یہ تمہاری عبادت ہے، نہیں، فتقبل منی الہ العالمین، مجھ سے اس کو قبول بھی فرما لے۔ اور
انک انت السمیع، بے شک تو میری دعا کو سنتا بھی ہے، اور العلیم، میرے خلوص کو بھی جانتا ہے کہ میرا مقصد صرف تیری رضا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو دعا کا ساتھ ساتھ عمل کرنے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی۔ اب آگے حضرت مریم کی جب ولادت ہوتی ہے تو کیا ہوا، اس کا ذکر اللہ نے کیا انشاءاللہ دیئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمتا یا رب۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین یہ مغفرت کی گھڑیاں ہیں پروردگار۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یہ گناہوں کے بھرے ہوئے دامن تیرے در میں اٹھائے ہیں، الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پوری امت کی بخشش فرما۔ الہ العالمین پوری امت کے گناہوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ سب کی مشکلات کو حل فرما، پریشانیوں کو دور فرما، سب کی جائز ضروریات کو خزانۂ غیب سے پوری فرما۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ قاری جمیل صاحب کے بڑے صاحبزادے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ جو بیمار گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ ہمیں ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما۔ رسول اللہ مبارک کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین یا اللہ دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے یا اللہ اپنے دین سے ہمیں محروم نہ فرما۔ الہ العالمین تیرا دین کسی کا محتاج نہیں، یا اللہ ہم قدم قدم پر تیرے محتاج ہیں۔ یا اللہ اپنے دین سے ہمیں محروم نہ فرما۔ الہ العالمین ایمان پر استقامت عطا فرما، ایمان پر اللہ ہم سب کو موت عطا فرما۔ جو بزرگ ہمارے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ ہم سب کو اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ ہم سب کو الہ العالمین یا ارحم الراحمین نیکی کی توفیق عطا فرما، برائی سے محفوظ فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما، دشمنوں کی عداوت سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ ہماری تھوڑی دیر بیٹھنے کو اپنے در میں قبول فرما، اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا۔ اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ ونبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔